نافرمانی کرو گے، اگر اللہ چاہیں تو آن کی آن میں تم سب کو لے جائیں اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئیں۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے نافرمانی ان سے ہو گئی، غلطی ان سے ہو گئی، ان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، پھر یہ میری طرف لوٹ آئیں اور ایک ایک انسان زمین اور آسمان کی فضاؤں کے بھرنے کے بقدر گناہ کو لے آئے اور مجھ سے آ کر توبہ کر لے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہماری کھالیں، نافرمان کی کھال، یہ اس کے اللہ کی گواہ ہے۔ آج تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور اپنی کھال کو لیے جا رہا ہے اور گناہوں میں، اور اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے زنا، آنکھوں کا زنا، زبان سے غیبت، کانوں سے لوگوں کی برائیوں کو سننا، اور کہہ رہا ہے میری مرضی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ زبان پر تالا لگا دیں گے۔ یہ انسان کے اپنے اعضاء انسان کے لیے گواہ ہیں، اور یہ زمین کے ٹکڑے انسان کے لیے گواہ ہیں، یہ ستون اور پتھر انسان کے لیے گواہ ہیں، یہ درخت اور ڈھیلے اور پہاڑ گواہ ہیں، یہ ہر چیز انسان کے لیے گواہ ہے، اور قیامت میں یہ گواہی دے گی۔ جب انسان انکار کرے گا تو میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت، تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جھوٹ سے بچا دے۔ یہ اتنی بڑی بلا ہے، جھوٹ بولے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے گواہو بولو، تو یہ کھال بولے گی، یہ کھال بولے گی، اور یہ رانے بولیں گی، یہ ہاتھ اور قدم بولیں گے، یہ انسان چیخے گا تمہارا ناش ہو، تمہارے مزے کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، آج تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ اعضاء کہیں گے ہم تمہارے نہیں، تم ہمارے خالق اور مالک اور رب نہیں، ہم یہ اللہ نے تمہیں امانت دیے تھے، اور ہم اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اور اس سے بلواتا ہے، میں اپنی زبان کی طاقت اور اپنی سمجھ سے نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے اور اس کا امر اور ارادہ ہے، جس کی سے بول رہا ہوں کہ آج اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہم کھالوں کو اور ہم جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کو، اے میرے مخلوق اور میرے بندے کے آغا، آج گواہی دو کہ اس بندے نے میری اس امانت کے ساتھ کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں ویسے ہی نہیں مل گئی، اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تخلیق کی کائنات کی تخلیق کا سلسلہ ایک حدیث کے مطابق کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو موتی کے مادے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو نور سے پیدا کیا۔ تختی اور قلم، یہ علم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ انسانوں کی گھڑی ہوئی اور خود اپنی طرح سے بنائی ایجادات نہیں ہیں، یہ نقشہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ کہ سب سے پہلے لوح محفوظ کو اللہ نے موتی سے بنایا، ثم خلق اللہ القلم من نور، اللہ نے قلم کو نور سے پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا ان اکتب، اے قلم لکھو، تو قلم نے پوچھا یا رب العالمین میں کیا لکھوں؟ تو سب سے پہلے کائنات، اس روایت کے مطابق، درجہ تو اس کا علماء بتائیں گے کہ اس روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے جو کائنات میں لکھائی کو وجود دیا اور لکھا کہ لکھو ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اگر اللہ کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، دیکھو 5 برائی کے کام ایسے ہیں کہ تم ان سے بچتے رہنا، اور میں اللہ سے تمہیں پناہ میں دیتا ہوں کہ تم وہ زمانہ پالو کہ جس میں برائیاں ہوں۔ یہ اللہ کی نافرمانیاں انسان کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے، تم ان سے بچتے رہنا۔ سب سے پہلی نافرمانی یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور بے حیائی کے کاموں کو علی اعلان کیا جائے تو اللہ ان میں طاعون جیسی بیماری اور ایسی فضاؤں میں وبائیں
اور ایسی مصیبتیں. اب تعاون سے کون بچ سکتا؟ جہاں تعاون پھیلتا ہے وہاں تو پٹ پٹ انسان گرتے ہیں، مرغیوں کی طرح لاکھوں انسان، اور انسان کے بھئی اس کی ویکسین، اس کا کوئی علاج، وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور لاکھوں انسانوں کا صفایا ہو جاتا ہے. تو تعاون اور ایسی وبائیں یہ تمہارے اس بے حیائی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ بھیج دیں گے. اللہ کے رسول نے علاج بتایا کہ اس سے بچو، تو ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو روکیں گے اور اپنے کھیتوں کی عشر وغیرہ کو روک دیں گے تو اللہ ان پر بارش کو روک لیں گے. بارش کو روک لیں گے. وہ تو اللہ کی دوسری مخلوق چوپائے اور وہ چیزیں جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے وہ جو ہے ان کو وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ بارش برساتے ہیں، ورنہ ان کا زکاتوں کو اور عشر کو روکنا یہ کیا ہے کہ ان سے بارش کو روک لیا جائے. اور جب یہ ناپ تول میں کمی کریں گے، ناپ تول میں یہ کمی کریں گے تو اللہ ان پر قحط کو مسلط کر دیں گے. تو بہرحال وہ جو تختی سب سے پہلے ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ جو فرما رہے ہیں یہ چوپائے ان پر رحم نہ ہوتا تو میں تم پر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برساتا. ان کی ایسے برسایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کریم ہے، فرمائے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. پھر کسی جو ہے پھر قلم کو حکم دیا، اے قلم لکھو. قلم نے پھر عرض کیا ماذا اکتب یا رب العالمین، اے رب العالمین میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو اننی انا التواب اتوب علی کل من تاب. میرے بندے آئیں گے اور ان سے شیطان کا نفس اور ان کا ماحول ان سے گناہ کرائے گا، لیکن ایمان ان کو بتائے گا کہ تم نے نافرمانی کی اور اتنی نافرمانیاں کر لی، تم اپنے رب کے سامنے نادم ہو کر پیش ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو. فرمایا سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا میں ہوں. جب کبھی بھی جتنے گناہوں کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے سب کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا.